اے اللہ مجھے اور میرے گھر کو لوگوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ جو لوگوں کا مال لے اور اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہو، اس کو اللہ تباہ کر دے گا۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے برگزیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے، آمین۔ میرے اللہ تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما، آمین۔ جب مجھے موت آئے تو اس وقت تم مجھ سے راضی ہو چکا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے راضی ہو، اور میرے ماں باپ بھی۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اے اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا۔ جو رب کی عبادت کا پورا حق ادا کرتا ہے، رب اس سے اس کی ضرورت اور طلب سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ میری ماں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ گھروں میں اور ہسپتالوں میں موجود تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے مالک کی کل، محتاجی بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے دل ہدایت پانے لگتا ہے۔ یا رب کریم، میں اپنے گناہوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگے، تو سمجھ لے محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ تم حق کی بات کرنے سے کبھی مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض و عداوت رکھنے والے مستحق رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، وہ شخص ہماری محبت کا دعویٰ بھی نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے، میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تلاش کیا تو نہیں ملی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور سے روشنی نکل رہی تھی، اس سے میں نے سوئی پا لی۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہو۔ یقیناً آدمی کی رسوائی کا بدترین سبب حسد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو چھوٹے ہاتھ سے دے گا وہ لمبے ہاتھ سے پائے گا۔ حرام کو چھوڑ دے اس یقین کے ساتھ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس سے عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ انسان سوچتا وہی ہے جو پانا چاہتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہو۔
نماز میں ناگا نہیں حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ ہمیں کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے، یا الہی معاف فرما دے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے سوائے اس کے جسے انا کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ کسی کی راہ میں پتھر رکھیں گے، آنے والے وقت میں وہ آپ کی راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے؟ اس نے ہم ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ بندے کو اسلام کے دامن رحمت کے علاوہ کہیں اور رحمت اور عافیت نہیں مل سکتی۔ انسان سے مدد مانگو گے تو عزت سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ سے مدد مانگو گے تو دنیا میں تم سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہوگا۔ بچوں کے لیے پہلی تربیت گاہ اور اسکول ان کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ بچے بڑوں کو دیکھ کر وہی کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ حق پہ ہیں تو ڈٹ جائیں، انا پر ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ حرص جتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا ہی کم ہوگا۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے، ان کی وجہ سے کسی کی ذات کو دکھ نہیں پہنچتا۔ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کا حکم ایسا دیتے ہیں جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں۔ حساس دلوں کی حساسیت اور سنگ دلوں کو غرور مار دیتا ہے۔